اور اس کے بعد فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ فتنہ ایک عورت کے معاملے میں تھا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ وہ فتنہ عورت کے معاملے میں تھا۔ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات المفاتیح میں علامہ حکیم الامت محدث گجراتی رحمۃ اللہ علیہ مرات المناجی شرح مشکات المصابیح میں فرماتے ہیں کہ یہ وہ فتنہ ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ بقرہ میں کر دیا۔ کہاں کر دیا؟ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں اشارہ کیا ہے۔ ذرا سنیے وہ کون سی آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل سب سے پہلے جس فتنے میں مبتلا ہوئے وہ فتنہ عورتوں کا تھا۔ اب اس فتنے کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں اشارہ دے دیا ہے۔ ذرا وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ بنی اسرائیل میں بھتیجوں نے اپنے چچا کو قتل کیا، دو گاؤں کے بیچ میں اس کے جنازے کو پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ اس گاؤں والوں نے ہمارا چچا کا قتل کیا ہے، ہمیں قصاص دلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس خود قاتل آئے فریاد کرنے کہ ہمارے چچا کا قتل ہوا ہے، لہٰذا ہمیں انصاف ملنا چاہیے۔ یہ دونوں محدثین فرماتے ہیں کہ بھتیجے نے اپنے چچا سے اس کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دو۔ چچا نے انکار کر دیا، بھتیجے نے اس کو قتل کر دیا، چچا کو قتل کر دیا تاکہ وہ قتل ہو جائے، پھر اس کی بچی سے میری شادی ہو اور اس کی پوری جائیداد اس کی بیٹی کی نسبت سے میرے قبضے میں آ جائے، کیونکہ باپ کے بعد اس کی اولاد یہی بیٹی ہے اور بیٹی کے پاس اس کی ساری جائیداد میں جو شوہر بنوں گا یہ سارا مال ملکت میرے پاس آئے گا۔ یہی فتنہ تھا جس کو قرآن مجید کے بعد مصطفیٰ کریم نے بیان کیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ لوگ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا میرے پیارے ان سے کہہ دو گائے ذبح کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ گائے ذبح کرو تو انہوں نے کہا تتخذنا ہزوا، اے موسیٰ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ بتا دے اس کا قاتل کون ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں گائے ذبح کرو، آپ مذاق کرتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، ان اکونا من الجاہلین، میں پیغمبر ہو کر مذاق کر لوں تو پھر میں جاہل بن جاؤں۔ یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ دینی مسائل بیان کرتے وقت اگر مذاقیہ انداز اپنایا جائے تو وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں۔ دین کے مسئلے کو مذاق کے انداز میں بیان کرنا، جیسے سندھ کا ایک مسخرہ بیان کرتا رہتا ہے، عجیب قسم کی سندھی میں گفتگو کر کے دنیا کو فساد میں ڈال دیا ہے، اور لوگ صرف اس کی ہنسی کی بات سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، انہیں نہ غرض ہے قرآن سے نہ حدیث سے۔ وہ خود ہی کہتا ہے کہ مجھے مسلم غیر مسلم سبھی بلاتے ہیں۔ تو یہ مذاق کی باتیں دین میں اگر کوئی کرے تو وہ کون ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ ہنسی کی ہے کہ تم کہتے ہو کہ قاتل کا پتہ چلے میں کہہ دوں گائے ذبح کرو، یہ مذاق سمجھتے ہو اس کو، اگر پیغمبر مذاق کر لے تو پھر یہ جہالت ہے۔ اللہ کے نبی عارف باللہ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبیوں کے طبیعت میں مذاق نہیں ہے، تو مذاق نہیں کیا جائے، ہر دینی مسئلے کو سنجیدگی سے بیان کیا جائے، قرآن و سنت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ ہاں پر لطف انداز میں
اخلاقی طریقے کے اگر مثالیں بیان کر دیے جائیں تو وہ مذاق کے زمرے میں نہیں آتے، لیکن ہر بات کو ہنسی مذاق میں بیان کر دیا جائے تو یہ جہالت ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، تو پھر کیا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر اللہ سے دعا کریں کہ وہ گائے کیسی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے ذبح کرو، وہ کوئی سا گائے لے کر ذبح کرتے، حکم پہ عمل ہوتا، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ سے پوچھیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ چھوٹی ہو، عوان بین ذالک، اس کے بیچ بیچ درمیانی ہو۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے اشارہ دیا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کچھ تمہیں کہا گیا ہے وہ کرو، یعنی سوال نہ کرنا دوبارہ، جو کہا گیا کرو۔ انہوں نے کہا قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، اے پیغمبر اللہ سے دعا کریں وہ ہمیں بتا دے گائے کی رنگ کیسی ہے، کلر کیسی ہے۔ پیغمبر نے کوئی کلر کا شرط نہیں لگایا، اس سے پہلے نہ کوئی عمر کی قید بھی نہیں تھی، کوئی بھی گائے لے آؤ، لیکن انہوں نے سوال کیا، اللہ رب العالمین نے عمر کا قید لگا دیا۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ گائے کی کلر کیسی ہے، رنگ کیا ہے؟ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونہا تسر الناظرین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ فرماتا ہے وہ گائے جو ہے سخت زرد اور آنکھوں کو بڑی بہترین محسوس ہونے والی ہو، دل کو اچھی لگنے والی ہو، زرد کلر کی گائے ہو اور دیکھنے والے کو بڑی اچھی لگے، وہ لے آؤ۔ آپ اس کلر کا لے آتے، لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ اب وہ کہنے لگے کہ اس طرح کی تو بہت سارے گائے ہیں، زرد اور گہرائی میں دکھنے والے، بھلی محسوس ہونے والے، اس میں تو ہمیں تشبہ ہو رہا ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے ہیں، کھول کے بتاؤ وہ گائے کیسی ہو، اگر آپ صحیح بتائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ گائے کو حاصل کر کے لے آئیں گے۔ اب انہوں نے جب یہ تیسرا سوال کیا تو قرآن نے سخت جواب دے دیا، اللہ رب العالمین نے جواب دیا قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، وہ گائے ایسی ہو جس سے دنیا کا کوئی کام نہ لیا گیا ہو، ہل چلانے کا، کنویں سے پانی کھینچنے کا۔ اس زمانے میں گائے اور بیل پر ہل چلایا کرتے تھے اور کنویں سے پانی ان جانوروں کے ذریعے نکالا کرتے تھے، اور لوگ ان کو داغا کرتے تھے، کبھی کان داغ لیا، کبھی چہرہ پیشانی داغ لیا، کبھی کمر پیچھ داغ لیا۔ تو یہاں فرمایا کہ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ عیب سے پاک اور اس پر کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ جتنا سوال اتنے جواب۔ اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے برا آدمی وہ ہے، سب سے برا آدمی وہ ہے جو دینی معاملات میں سوال کرتا جائے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے پابندی لگتا جائے۔ یعنی اپنے صحابہ سے کہا کہ جو میں تمہیں بیان کروں اس پہ عمل کرو، جس سے روکوں اس سے رک جاؤ، جس پر نہ حکم ہو نہ منع ہو وہ تمہیں معاف ہے، اس کے بارے میں نہ پوچھو، اگر تم اس کے بارے میں پوچھو گے اللہ رب العالمین کی طرف سے پابندی لگ جائے گی، وہ چیز حرام ہو جائے گا، تم پریشان ہو جاؤ گے۔
جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں نے اپنے پیغمبر سے سوالات کرتے گئے، رب ذوالجلال پابندی لگاتا گیا، یہاں تک کہ ان کو وہ گائے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اگر وہ پہلی بار پیغمبر کی بات مانتے تو کہیں سے کوئی بھی گائے لے کر ذبح کر لیتے، اس پر عمل ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ انہیں آزمائش میں ڈال دیا تھا، وہ سوال کرتے رہتے تھے اور مشکلات میں پڑتے رہتے تھے۔ فَذَبَحُوهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ، جب یہ باتیں سنی تو کہا ہاں اب آپ نے ٹھیک بات کی ہے، یعنی ابھی بتا دیا کہ زرد کلر کا گائے ہو، درمیانی عمر کا گائے ہو، کھیتی باڑی میں کام نہ کیا گیا ہو اس پر، اور کسی قسم کا داغ دبا اس کے اوپر نشانات نہ ہوں، تو ٹھیک ہے اب ہم لے آئیں گے، یہ حق بات آپ نے کی ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ یہاں تک بات آئی۔ اس کے بعد سنیے رب ذوالجلال نے یہ سارا کام کیوں کروایا؟ فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم نے ایک بے گناہ انسان کو قتل کر دیا، اس کا الزام ایک دوسرے پر لگاتے رہے، تو رب ذوالجلال نے چونکہ اس کو ظاہر کرنا تھا، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ نے اس چیز کو ظاہر کر دیا جسے تم چھپاتے تھے۔ کیسے ظاہر کیا؟ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اللہ نے فرمایا کہ اس گائے کے جسم میں سے کوئی گوشت کا ٹکڑا اسے مارو، اسی طرح اللہ مردے کو زندہ کرے گا اور وہ بتا دے گا کہ اسے قتل کس نے کیا ہے۔ جب اس گائے کو ذبح کیا گیا، گائے کے عضو میں سے ایک ٹکڑا اس مردے کو لگا دیا گیا، مردہ زندہ ہو کر اپنا قاتل بتا دیا۔ یہ نبی کا معجزہ، اور اس گائے کے ذریعے سے سارا معاملہ کیوں ہوا؟ چونکہ ان کے دلوں میں گائے کی محبت بھی تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری کے اس بنائے ہوئے بت جس کے اندر ایک آواز پیدا ہو گئی، اس بچڑے کی پوجا پاٹ میں یہ مشغول ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور انہیں ایک دوسرے کے قتل کرنے کا حکم مل گیا۔ اتنے سخت حکم پر عمل کرنے کے بعد وہ تائب ہوئے، ابھی تک ان کو اس گائے کے متعلق کچھ خدشات تھے، رب ذوالجلال نے ان سے یہ کام کروا کے بتا دیا کہ یہ گائے ہے، اس کو ذبح کرو، اس کا گوشت کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، وہ زندہ ہو کے بتا دے گا۔ اس نے زندہ ہو کے بتا دیا کہ مجھے میرے اس بھتیجے نے اس معاملے میں قتل کر دیا ہے، اور جو فریاد لے کر آیا تھا اسے جناب والا قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ ہر فریادی آدمی خود بھی مجرم ہو سکتا ہے، ہر فریاد کرنے والا آدمی خود بھی بولے خود بھی مجرم ہو سکتا ہے، اور ہر فریاد کرنے والا بے گناہ نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے کہ وہ اپنی جرم کے خاطر خود فریادی بن کے آئے تاکہ لوگوں کا شک اور شبہ اس کی طرف نہ ہو، جیسے اس بنی اسرائیل کے نوجوان نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھنے کے لیے خود موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر اپنے چچا کے قاتل سے قصاص لینے کا مطالبہ کر دیا، تو پتہ چلا کہ کبھی مجرم جرم کرنے کے بعد کسی دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر اس سے اپنا حساب لینے کا مطالبہ کر لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا، تو اس لیے اس میں تحقیق کر دینی چاہیے۔ اور اس پر قرآن مجید کی دوسری آیت بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، خوب تحقیق کرو، اس کے خبر پہ فوراً جو ہے پیش میں آ کر کوئی نقصان نہ کر بیٹھو، کہیں نادانی میں کسی بے گناہ کو مصیبت میں نہ ڈالو، اس کے بعد جب حقائق سامنے آ جائیں تو تم ندامت میں شرمندگی کا مظاہرہ کرتے کوئی سامنے آ جاؤ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ مثلا کسی نے کہہ دیا کہ فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا، حالانکہ واقعہ اس کے خلاف ہے، بیٹے کو پتہ چلا، بھائی کو پتہ چلا، چچے کو پتہ چلا، تحقیقات کے بھی اس تحقیقات کیے بغیر اس بے گناہ آدمی کا راستہ روکے انتقام میں اسی قتل کر دیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ قاتل تو نہیں تھا، قاتل تو فلاں تھا، اس کا کیا ہوگا؟ اس لیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ جب بھی کوئی فاسق تمہیں کوئی خبر دے دے، اس خبر پر فوراً پیش میں آ کر انتقام نہ لو، ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی بے گناہ کو سزا نہ دے بیٹھو، خوب تحقیق کر لو۔
جب تم کسی بے گناہ کو سزا دے بیٹھو گے حقیقت سامنے آ جائے گی، پھر شرمندگی کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ تحقیق ہونی چاہیے۔ تو قرآن مجید سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے اس عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کر اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اور دنیا پانے کی لالچ میں آ کر اس نے اپنے چچا کو قتل کیا، اس لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کر دیا۔